اسلام کے اندر جن مہینوں کو حرمت والا کہا جاتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم وذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک تو سال کے مکمل جو 12 مہینے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے ہیں سال کے 12 مہینے اللہ نے رکھ دیے، یعنی اللہ نے یہ 12 مہینوں کا سال مکمل یہ اسی یعنی دن کہ سے جب سے آسمان اور زمین کا آغاز ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے ہی ان 12 مہینوں کا آغاز ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بھی فرما دیا کہ ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 4 مہینے حرمت والے وہ کون کون سے ہیں اس کی تفصیل ہمیں حدیث پاک میں مل جاتی ہے، وہ کون سے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے جن میں کوئی مہینہ یعنی اسلامی مہینے مراد ہے، کوئی 29 کا کوئی 30 کا ہوتا ہے، تو ان کے نام اور خاص کر ان میں سے 4 حرمت والے مہینوں کے نام، اس کی ہمیں تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ تو 4 حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بھی اسی دن سے اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، جس دن جب سے آسمان اور زمین زمین کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور اس طریقے کے مطابق جو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کے مطابق 12 مہینے تسلیم کرنا اور 4 حرمت والے ماننا، اس کو اور اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ صحیح دین ذالک الدین القیم، صحیح مضبوط دین یہی ہے۔ اور ان مہینوں میں ایک حکم خاص کر یہ فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کی تفصیل حدیث پاک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ السنۃ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 جو ہیں وہ مسلسل ہیں، ان میں پہلا ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے یعنی مسلسل ہیں، یعنی یک بعد دیگرے ہی آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک رجب ہے، رجب مضر، خاص کر وہ لوگ اس کو زیادہ تعظیم دیتے تھے تو ان کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے کہ رجب کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، چوتھا مہینہ یہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حدیث میں ہمیں حرمت والے ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی حرمت تو شروع سے رکھ دی ہے، تو باقی جو ہے وہ ان مہینوں کو اللہ نے خاص کیوں کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے کسی عبادت کے لیے خاص کر لے، کسی عظمت کے لیے خاص کر لے۔ جیسے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور حکمت سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو پیغمبر بنا لیا، ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں میں سے کچھ انبیاء کو منتخب کر لیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ یہ آپ نے اللہ نے یعنی چن لیا، خاص کر لیا، مہینوں کا سردار بنا لیا۔ دنوں میں سے جمعہ والا دن ہے، راتوں میں سے مثلا لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح ہفتے میں جو دن ہے ان دنوں میں ان ایام میں جمعہ کا دن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، کسی دن کو عظمت دے دے، کسی شخص کو، کسی جگہ کو۔ جیسے دنیا کے اندر ساری جگہیں دیکھنے میں برابر ہیں، لیکن ان میں بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، ان کی فضیلت سب جگہوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد مساجد ہیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جگہوں میں سے جو جگہ پسند ہے وہ مساجد ہے۔ ہاں، اور بازاروں کو کہا کہ بازار جو ہیں وہ اللہ کے ہاں یہ یعنی برے ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جبکہ مساجد میں اللہ کی عبادت، اطاعت، اس کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو یہ خصوصی ایک تعظیم دی ہے۔